ایک کفن چور کا واقعہ۔ ایک کفن چور کا واقعہ جو ہر نئے دفنائے ہوئے مردوں کا کفن چرا لیا کرتے تھے۔ ایک رات اس کے ساتھ قبرستان میں کیا ہوا، معاملہ کیا آیا، آئیے جانتے ہیں۔ ایک بزرگ جن کا نام تھا حضرت سیدنا اسحاق رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص ہماری محفل میں آیا کرتا تھا مگر اس کا آدھا چہرہ ہمیشہ چھپا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ میں نے اس سے پوچھا کہ تم اپنا آدھا چہرہ چھپائے ہوئے رکھتے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ مجھے اس راز سے آگاہ کرو۔ اس نے کہا، اگر آپ امان عطا فرماتے ہو تو اپنا معاملہ بتاتا ہوں۔ کہا، میں بتاؤں اصل معاملہ کیا ہے؟ اجازت ملنے پر اس نے اپنی داستان کچھ اس طرح سنائی۔ اس نے کہا، میں کفن چور تھا، میں نے کئی قبروں سے کفن چرائے۔ جب بھی کسی قبر سے متعلق معلوم ہوتا تو فوراً وہاں پہنچ کر کفن چرا لاتا۔ ایک مرتبہ ایک عورت کا انتقال ہوا۔ جب اسے دفنا دیا گیا تو میں فوراً قبرستان پہنچا۔ جب اینٹیں ہٹا کر کفن کی چادر ہٹائی اور دوسری چادر کھینچنے لگا تو اچانک اس چور کی بے جان جسم نے حرکت کی، چادر کو تھام لیا۔ میں نے کہا، تمہارا کیا خیال ہے؟ تم مجھ سے جیت جاؤ گی؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ کہہ کر میں نے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس کفن کا سارا واقعہ لکھ کر حضرت سیدنا ابو عزیر رحمۃ اللہ علیہ کی طرف روانہ کیا۔ انہوں نے جواب لکھ کر بھیجا، اس سے پوچھو کہ جو مسلمان قبلے کی طرف دفنائے گئے تھے، کیا سب کے چہرے قبلے کی طرف ہی تھے یا قبلے کی طرف سے پھر گئے تھے؟ میں نے کفن چور سے پوچھا تو اس نے کہا، میں نے جن لوگوں کے کفن چرائے ان میں سے اکثر کے چہرے قبلے سے پھر چکے تھے۔ حضرت سیدنا ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بات لکھ کر حضرت ابو عزیر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھیجی تو انہوں نے جواب میں یہ تحریر بھجوائی کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ جن لوگوں کے چہرے قبلہ سے پھر چکے تھے ان کا ختم سنت پر نہیں ہوا۔ اور پوری طاقت سے کفن کھینچنے لگا۔ اسی وقت عورت نے مجھے ایک زوردار تھپڑ مارا جس کے درد کی شدت سے بے قرار ہو گیا اور میرے چہرے پر بہت زیادہ جلن ہونے لگی۔ یہ کہہ کر اس چور نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو اس کے گال پر انگلیوں کے نشان چھپے ہوئے تھے۔ میں نے کہا، پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا، میں نے پھر اس کپڑے کو اس پر ڈال دیا اور جلدی جلدی سے میں نے قبر پر مٹی ڈال کر دوبارہ سے بھر دیا۔ میں نے یہ ارادہ کر لی کہ جب تک زندہ رہوں گا دوبارہ کبھی نہیں چوری کروں گا۔ اللہ میرے سبھی گناہوں کو معاف فرمائے اور مجھے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک کفن چور کا واقعہ۔ داستان عبرت سے ہمارے لیے موجود ہے کہ کتنا تشویشناک معاملہ ہے۔ جو لوگ سنتوں سے منہ موڑ لیتے ہیں، وہ کام شریعت کے مطابق نہیں ہوتے، جو دنیا کو دین پر ترجیح دیتے ہیں، ان کے ساتھ قبر میں بے انتہائی معاملہ ہوتا ہے۔ قبر اور آخرت میں لمحہ بھر کا عذاب برداشت سے باہر ہوتا ہے۔ ہمارے نازک جسم جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اگر اسی طرح غفلت بھری زندگی گزارتے رہے اور اسی حالت میں موت آ گئی تو وہ ذلت اور رسوائی، دردناک عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جلد سے جلد اپنے گناہوں سے توبہ کر لیجیے اور رو رو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین۔ اس پوسٹ کو شیئر ضرور کریں، شکریہ۔